اگر آپ پاکستان کے کسی بھی حصے میں رہتے ہیں تو آپ ڈاکٹر رت فاؤ کے احسان مند ہیں، اور اسی انسان کی بدولت آپ صحت مند زندگی گزار رہے ہیں۔ میری آج کی ویڈیو کا مقصد ایک عظیم مسیحا کو خراج تحسین پیش کرنا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ ڈاکٹر رت فاؤ کون تھیں، پاکستان کے لیے انہوں نے اپنا ملک جرمنی کیوں چھوڑا، اور ایک جرمن ڈاکٹر کو کن خدمات کے اعتراف میں پاکستان کے قومی جھنڈے میں دفنایا گیا۔ اگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ میرا چینل SA اسٹوڈیو سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے اس عظیم مسیحا کو خراج تحسین پیش کریں۔ ویورز، 9 ستمبر 1929 کو جرمنی میں ایک عیسائی گھر میں پیدا ہونے والی لڑکی کا نام رتھ کیتھرینا مارتھا فاؤ رکھا گیا، جو بعد میں ڈاکٹر رت فاؤ کے نام سے مشہور ہوئی۔ دوسری جنگ عظیم سے متاثر رت فاؤ کا خاندان مغربی جرمنی آ گیا، جہاں سے ڈاکٹر رت فاؤ نے اپنی تعلیم کا باقاعدہ آغاز کیا اور 1949 میں یونیورسٹی آف مینز سے ڈگری حاصل کی۔ زندگی میں کچھ ایڈونچر کرنے کی خواہش ڈاکٹر رت فاؤ کو ایک مشنری تنظیم دختران قلب مریم تک لے آئیں، اور انہوں نے انسانیت کی خدمت کو اپنا مقصد حیات بنا لیا۔ ویورز، 1958 کی ایک شام ڈاکٹر رت فاؤ اپنے کمرے میں موجود ٹیلی ویژن پر پاکستان میں کوڑ یعنی جذام کے مریضوں کے بارے میں ایک خبر سنتی ہیں، جس میں مریضوں کی حالت زار اور گلتے سڑتے جسم دیکھ کر ڈاکٹر رت فاؤ کو بہت صدمہ لگا، اور انہوں نے پاکستان آ کر ان مریضوں کے علاج کا عزم کیا۔ کوڑ یعنی جذام ایک اچھوت مرض ہے جس میں مریض کا جسم گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے، جسم میں پیپ پڑ جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کا گوشت ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگتا ہے۔ کوڑی کے جسم سے شدید بدبو آتی ہے۔ کوڑی اپنے اعضاء کو بچانے کے لیے ہاتھوں، ٹانگوں اور منہ کو کپڑے کی بڑی بڑی پٹیوں میں لپیٹ کر رکھتی ہے۔ ان دنوں یہ مرض لا علاج سمجھا جاتا تھا، چنانچہ جس انسان کو کوڑ یعنی جذام لاحق ہو جاتا تھا اسے شہر سے باہر نکال دیا جاتا تھا، اور اس کے اپنے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیتے تھے، اور وہ ویرانوں میں سسک سسک کر دم توڑ دیتا تھا۔ پاکستان میں 1960 تک جذام کے مریض بہت زیادہ تھے، اور یہ مرض بہت تیزی سے پاکستان میں پھیل رہا تھا۔ ملک کے مختلف مخیر حضرات نے کوڑیوں کے لیے شہر سے باہر رہائش گاہیں تعمیر کروا دیں۔ یہ رہائش گاہیں کوڑی احاطے کہلاتی تھیں۔ لوگ آنکھ، منہ اور ناک لپیٹ کر ان کے قریب سے گزرتے تھے۔ لوگ مریضوں کے لیے کھانا دیواروں کے باہر سے اندر پھینک دیتے تھے، اور یہ بیچارے مٹی اور کیچڑ میں لتھڑی ہوئی روٹیاں جھاڑ کر کھا لیتے تھے۔ ملک کے تقریباً تمام شہروں میں کوڑی احاطے موجود تھے۔ پاکستان میں کوڑ کو ناقابل علاج سمجھا جاتا تھا۔ جذام کا شکار مریض کے پاس صرف 2 آپشن ہوتے تھے، یا تو وہ سسک سسک کر جان دے دیں یا پھر خودکشی کر لیں۔ 1960 کے دوران مشنری تنظیم نے ڈاکٹر رت فاؤ کو ان کی خواہش پر پاکستان بھجوایا۔ یہاں آ کر پاکستان میں جب جذام کے مریضوں کی حالت زار دیکھی تو واپس نہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے کراچی ریلوے اسٹیشن کے پیچھے میکلوڈ روڈ پر کوڑیوں کی بستی میں چھوٹے سے کلینک کا آغاز کیا، جو کہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں قائم کیا گیا تھا۔ میری ایڈلیڈ لیپریسی سینٹر کے نام سے قائم ہونے والا یہ شفا خانہ جذام کے مریضوں کے علاج کے ساتھ ساتھ ان کے لواحقین کی مدد بھی کرتا تھا۔ اسی دوران ڈاکٹر آئیکے نے بھی ڈاکٹر رت فاؤ کو جوائن کر لیا۔ مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر 1963 میں ایک باقاعدہ کلینک خریدا گیا، جہاں کراچی ہی نہیں پورے پاکستان بلکہ افغانستان سے آنے والے جذام کے مریضوں کا علاج کیا جانے لگا۔ کام میں اضافے کے بعد کراچی کے دوسرے علاقوں میں بھی چھوٹے چھوٹے کلینکس قائم کیے گئے، اور ان کے لیے عملے کو باقاعدہ تربیت ڈاکٹر رت فاؤ نے دی۔ جذام کے مرض پر قابو پانے کے لیے
ڈاکٹر رتفاؤ نے پاکستان کے دور افتادہ علاقوں کے بھی دورے کیے اور وہاں بھی طبی عملے کو تربیت دی۔ پاکستان میں جذام کے مرض پر قابو پانے کے لیے انہوں نے پاکستان کے علاوہ جرمنی سے بھی بیش بہا عطیات جمع کیے اور کراچی کے علاوہ راولپنڈی میں بھی کئی ہسپتالوں لیپریسی ٹریٹمنٹ سینٹر قائم کیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے نیشنل لیپریسی کنٹرول پروگرام ترتیب دینے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ ڈاکٹر رتفاؤ اور ان کی ساتھی سسٹر ٹیرنس اور ڈاکٹر آئیکے کی بے لوث کاوشوں کے باعث پاکستان سے بالآخر اس موذی مرض کا خاتمہ ہو گیا اور اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے WHO نے 1996 میں پاکستان کو ایشیا کے ان اولین ممالک میں شامل کیا جہاں جذام کے مرض پر کامیابی کے ساتھ قابو پا لیا گیا۔ حکومت پاکستان نے 1988 میں ان کو پاکستان کی شہریت بھی دے دی۔ ڈاکٹر رتفاؤ کی گراں قدر خدمات پر حکومت پاکستان، جرمنی اور متعدد عالمی اداروں نے انہیں مختلف اعزازات سے نوازا، جن میں نشان قائد اعظم، ہلال پاکستان، ہلال امتیاز، جرمنی کا آرڈر آف میرٹ اور دیگر اعزازات بھی شامل ہیں۔ آغا خان یونیورسٹی نے انہیں ڈاکٹر آف سائنس کا ایوارڈ بھی دیا۔ ڈاکٹر رتفاؤ جرمنی اور پاکستان دونوں ممالک کی شہریت رکھتی تھی۔ گزشتہ 56 برس سے پاکستانیوں کی خدمت میں مصروف عمل تھیں اور وہ ان افراد کے زخم دھوتی اور گلے سڑے جسموں کے درمیان میں رہتی کہ جن کے ان کو اپنے بھی ملتے نہیں تھے۔ ڈاکٹر رتفاؤ اردو زبان روانی سے بولتی تھیں۔ طویل علالت کے بعد ڈاکٹر رتفاؤ 10 اگست 2017 کو 87 سال کی عمر میں کراچی میں انتقال کر گئیں۔ ان کی آخری رسومات 19 اگست کو سینٹ پیٹرک چرچ میں ادا کی گئیں اور انہیں گورا قبرستان میں مکمل سرکاری اعزازات کے ساتھ دفنایا گیا۔ ان کی میت کو پاکستان کے سبز ہلالی پرچم میں لپیٹا گیا اور پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے اس عظیم خاتون کو سلامی پیش کی اور ان کی آخری رسومات میں جرمنی سے ان کے عزیز و اقارب اور پاکستان کی اعلیٰ سرکاری اور فوجی شخصیات نے شرکت کی۔ ویورز، ڈاکٹر رتفاؤ نے اپنی زندگی میں ہی پاکستان میں تدفین کی وصیت کی تھی۔ ڈاکٹر رتفاؤ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ان کے نام کے 50,000 اعزازی سکے جاری کیے۔ ان کے قائم کردہ مراکز صحت آج بھی نا امید لوگوں کے لیے امید کی ایک کرن ہیں۔